بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج قربانی میں شرکت کے احکامات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دو جانور ہیں، اس کے اندر 14 بندے شریک ہیں، لیکن کسی بھی بندے کا حصہ کس جانور کے اندر ہے یہ تعین نہیں ہے، تو پھر بھی قربانی درست ہے۔ ایک بھینس کے اندر، جانور کے اندر 7 آدمی شریک ہو گئے یا 7 سے کم آدمی شریک ہو گئے، اس شرط کے ساتھ کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یا 7 میں سے کسی ایک کا بھی حصہ کم ہوا، یا ان میں سے کسی ایک کی نیت محض گوشت کھانے کی ہے، تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدا تو اس وقت نیت تھی کہ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا، اکیلا ہی بڑے جانور کی قربانی کروں گا، تو اس کے لیے بعد میں بھی جائز ہے کہ وہ کسی کو شریک کرے، کسی کو شریک نہ کرے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی خریدتے وقت کسی دوسرے کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، تو بعد میں اگر اس نے کسی کو شریک کر لیا، اگر مالدار ہے کسی کو شریک کر لیا، تو اس کے لیے کسی کو شریک کرنا جائز ہے، قربانی درست ہے۔ اگر فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کے لیے کسی کو شریک کرنا درست نہیں ہے۔ اور مالدار جو دوسرے کو شریک ہے، اس کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے یہ عمل کہ وہ اکیلے ہی قربانی کر لے، اگر کسی کو شریک کر بھی لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ اہم ہے، آج کل ہم مسلمانوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ حرام کی کمائی ہے کہ حلال کی کمائی، یعنی اس چیز کے اندر کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ اگر 7 بندے شریک ہیں کسی قربانی میں، اور ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کی حرام کی کمائی ہے، مثلا شراب بیچتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، اس کے بیمہ وغیرہ، سود وغیرہ کا کام کرتا ہے، یہ حرام کی کمائی ہے اس طرح، تو ان میں سے کسی کے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ کہ قربانی کا جانور ذبح کیا، پھر اس کے بعد جو پائے وغیرہ تھے، اگر تمام شرکاء کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ قربانی کے جانور کے پائے وغیرہ انتظامیہ کو، جیسے جہاں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں پر دے دیں، انتظامیہ کو دے دیں یا قصاب کو دے دیں، دلی خوشی کے طور پر، یعنی ہدیے کے طور پر دے دیا تو جائز ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ قصاب کو اجرت کے طور پر نہ آپ قربانی کے جانور کی کھال دے سکتے ہیں، نہ ہی اس کے پائے وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کسی بھی شیعہ، قادیانی، غیر مسلم، مجوسی کو قربانی میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو شامل کر لیا تو مسلمانوں پر دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔